بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ حضرات محترم، یہ سورۃ الحجرات کی پہلی آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معنی سیدھا سادہ ہے کہ یعنی کسی بھی معاملے میں تمہارا کوئی قول یا تمہارا کوئی فعل قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مخالف نہ ہو، اور نہ ہی تمہارا کوئی فیصلہ دین کے احکام کے مخالف جائے۔ اسی طرح کسی بھی قول میں، اپنے کسی بھی قول میں یا اپنے کسی بھی فعل میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے اور اللہ اور اس کے رسول کے قول سے آگے بڑھ کر بولنے کی کوشش نہ کرو، اور اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور تکریم جو کہ ہمارے ایمان کا لازمی حصہ ہے، تو اس تکریم اور توقیر کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کسی فعل میں یا کسی قول کے ذریعے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول اور فعل کی مخالفت نہ کریں، آپ کے قول پر کسی اور کے قول کو ترجیح نہ دی جائے، آپ کے عمل پر کسی اور کے عمل کو ترجیح نہ دی جائے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کہ تمہارے رسول جس بات کا تمہیں حکم دے اس پر ہی عمل کرو، اور جس بات سے تمہیں منع کرے اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واتقوا اللہ، اور اس معاملے میں تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بے شک اللہ کے عذاب سے تمہیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ ان اللہ شدید العقاب، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت کا حکم فرمایا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ فرمائے اور جو کچھ آپ نے عمل کیا وہ آپ نے اپنی جانب سے نہیں کیا۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ بھی آپ نے فرمایا وہ وحی الہی کی روشنی میں فرمایا۔ تو وحی الہی کی روشنی میں جب فرمایا تو اس میں کسی بھی قسم کی غلطی کا کوئی امکان نہیں ہے، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کا قول یا ان کا کوئی فعل، خواہ وہ کتنا ہی اپنے علم میں، اپنے عمل میں، اپنی عبادت میں، اپنے زہد اور تفقہ میں کتنے ہی لائق اور فائق کیوں نہ ہو، ہر کسی کے بارے میں قول اور آپ کے فعل میں زمین آپ کے فعل کے حوالے سے یہ سوچنا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مقابلے میں کسی اور کا قول بھی چلتا ہے، یقیناً اس کے ذریعے ہم اپنے ایمان کو ضائع کریں گے، اپنے دین کو ضائع کریں گے۔ جب آپ کے سامنے جب صحیح حدیث آ جائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح قول آ جائے، تو وہاں پر ہمارے سامنے کوئی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے عمل، اپنے علم کو، اپنے دلائل کو ایک طرف رکھنا ہے اور ترجیح دینا ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور آپ کے عمل کو، وگرنہ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بھی معاملے میں اپنا فیصلہ سنا دیں تمہیں، تو اب
ایک مومن ہونے کی حیثیت سے تمہارے پاس کوئی اور تیسرا راستہ نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور دوسرا راستہ نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو کسی اور کے فیصلے پر، کسی اور کے قول پر ترجیح دے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، تو وہ تو گمراہ ہو گیا، وہ تو بہت بڑا گمراہ ہو گیا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو گمراہی سے بچانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو، اس معاملے میں ہمیں ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول کے قول کو ترجیح دینی چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی اتباع، یہ ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے، یہی ہماری زندگی کا خاصہ ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے ترمذی کی ایک حدیث آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو سمجھنے اور سمجھانے کا واضح طریقہ ہمیں بیان فرمایا ہے۔ جب آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کی جانب بھیج رہے تھے تو بھیجتے ہوئے آپ نے حضرت معاذ سے یہ سوال کیا کہ اے معاذ، اگر تمہیں کوئی مسئلہ وہاں پر پوچھ لے، کوئی کسی چیز کا تمہیں فیصلہ کرنا ہو تو تم اس کا جواب کیسے دو گے یا اس کا فیصلہ کیسے کرو گے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بکتاب اللہ، میں فیصلہ کروں گا اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیمات کی روشنی میں۔ آپ نے فرمایا اگر تمہیں اللہ کی کتاب میں اس کا جواب نہ ملے تو پھر انہوں نے کہا کہ میں بسنت رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں اس کا فیصلہ کروں گا۔ قال فإن لم تجد، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں بھی اس کا جواب نہ ملے، قال اجتہد رأیی، انہوں نے کہا کہ میں اپنی رائے سے اس پر اجتہاد کروں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے سینے پر شاباشی دیتے ہوئے تھپکی دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی کہ وہ، میرے دوستو، اس حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ طریقہ بتا دیا ہے کہ جب کبھی ہمیں کوئی مسئلہ درپیش آئے، جب کبھی ہمیں دین کے کسی مسئلے کو سمجھنا ہے تو ہمیشہ ہمیں یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں اجتہاد۔ اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ہمارا عمل نہیں ہے، یہ ہم وہاں تک نہیں پہنچے ہیں، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو کسی اور کے قول پر ترجیح نہ دی جائے۔ دیکھیے سلف صالحین، سبحان اللہ، کس طرح وہ اس آیت پر عمل کیا کرتے تھے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کئی ایک مثالیں موجود ہیں کہ وہ کس طرح عملی طور پر متبع قرآن و سنت تھے۔ مثال کے طور پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ وہ شاید ان تک وہ حدیث نہیں پہنچی، وہ روایت نہیں پہنچی کہ وہ حج تمتع کو نہیں مانتے تھے۔ تمتع حج کی جو ایک قسم ہے حج تمتع، اس کے وہ قائل نہیں تھے، مگر اس کے باوجود ان کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح ان کے پوتے سالم، وہ دونوں بھی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس معاملے میں نہیں تھے، وہ ان کے مخالف تھے اس رائے میں، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان ناخذ بها من قول عمر، کہ حضرت عمر کے قول کے مقابلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرنا بہتر ہے، زیادہ بہتر ہے۔ یہ بہتر ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کریں۔ اسی طرح ایک دفعہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حلقے میں یا اپنے گھر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث سنائی جو خواتین کے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے متعلق تھی، اور انہوں نے یہ حدیث نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تمنعوا اماء اللہ عن مساجد اللہ، کہ تم نے اللہ کی بندیوں کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے روکنا نہیں ہے۔ یعنی جب خواتین یہ چاہتی ہیں کہ جا کر مسجد میں نماز پڑھے تو تمہیں نہیں چاہیے کہ تم ان کو اجازت نہ دو یا ان کو منع کرو، ان کو روکو، ان کو اجازت دو
کہ وہ مسجد میں نماز پڑھے۔ اس موقع پر ان کے بیٹے نے ایک بات یہ کہہ دی، انہوں نے کہا کہ جی کہ اس طرح تو یہ خواتین، یہ عورتیں ہیں، یہ بہانے بنا کر کسی اور جگہ چلی جائیں گی، مسجد کا بہانہ بنا کر۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر غضبناک ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہارے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اپنی رائے پیش کر رہے ہو۔ ایسے موقع پہ سالم نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو اس سے پہلے اس قدر غضبناک کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جس قدر سختی سے انہوں نے ان کو ڈانٹا کہ کس طرح تم یہ کہہ سکتے ہو۔ تو میرے دوستو، اس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں سنت کی توقیر، سنت کی تعظیم اس انداز میں موجود تھی، حتیٰ کہ وہ لوگ آپ کی حدیث کے مقابلے میں اگر کوئی شخص یعنی اس کے موازنے میں کسی اور کے قول کو پیش کر دیتے کہ یہ بات فلاں نے بھی کہی ہے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے، عمران بن حسین سے یہ حدیث منقول ہے، صحیح حدیث ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ بشیر بن کعب کی موجودگی میں یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ جو حیا کا جو وصف ہے اس سے خیر اور بھلائی ہی ملتی ہے، اس سے خیر اور بھلائی ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو اس موقع پر بشیر بن کعب نے کہا کہ ہاں واقعی حکمت کی کتابوں میں بھی یہی بات لکھی ہے، حکمت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان من الحیاء وقارا وان من الحیاء سکینہ، کہ حیا جو ہے نا انسان کے اندر وقار پیدا کرتی ہے۔ تو وہ اچانک غصے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں اور تم کسی اور کتاب کے حوالے سے یہ بیان کر رہے ہو، یہ ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ تو میرے دوستو، بہرحال ہمیں اپنے اعمال کو اور صحابہ کے طرز عمل کو دیکھنا چاہیے۔ اس موجودہ دور میں کس طرح ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نعرہ تو بلند کرتے ہیں کہ ہم آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ کی تکریم کرتے ہیں، جبکہ آپ کی عزت اور آپ کی تکریم میں آپ کے اقوال، آپ کے اعمال بھی شامل ہیں۔ اور ہمارا یہ حال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کے حوالے سے، آپ کی احادیث مبارکہ کے حوالے سے ہمارے دلوں میں وہ عزت اور توقیر نہیں ہے۔ کھلم کھلا اس معاملے میں ہم آپ کے احادیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ آج کل کے حالات میں بھی دیکھیے، حتیٰ کہ جو اچھے بھلے صاحب علم لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کھلم کھلا بلا کسی جھجک کے کہ یقیناً رفع الیدین، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ رفع الیدین والی جو حدیث ہے وہ تمام صحیح حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، صحیح ستہ میں موجود ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، لیکن پھر وہ اس کے بعد یہ کہتے ہیں لیکن میں رفع الیدین نہیں کرتا، ہم رفع الیدین نہیں کرتے کیونکہ ہم ایک مخصوص مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے، یہ آپ کی تعظیم ہے، یا آپ کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے؟ میرے دوستو، رسول ایک وسلم فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس میری سنت آ جائے اور پھر تم اس کو انکار کرو، اس کو لینے سے، تو گویا کہ تم جنت میں جانے سے اپنے آپ کو انکار کر رہے ہو۔ تو میرے دوستو، اس حوالے سے ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول جو صحیح ہو، آپ کا کوئی عمل جو صحیح ہو، جب آپ کے سامنے آ جائے، اب آپ کے سامنے کوئی اور چوائس نہ ہو۔ اختصار کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک مسلمان کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا، اور اگر وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن و سنت کی اتباع نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرے گا۔ اور جو شخص اپنی خواہشات کی اتباع کرے گا، اس کو یہ سن لینا چاہیے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، کہ جس نے اپنی خواہش کی اتباع کی، شریعت کی اتباع کرنے کے بجائے، قرآن و سنت کی اتباع کرنے کے بجائے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے کے بجائے وہ اپنے نفس کی خواہشات کا غلام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ
اپنے نفس کی خواہش کے غلام بن جاتے ہیں، خواہ وہ دین پر عمل کرنے والے ہوں، وہ اپنی نفس کی خواہش کے مطابق اس پر عمل کرتے ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، کیونکہ یہ انتہائی ظالم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ بہرحال فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس دین پر عمل کریں جو قرآن و سنت پر مبنی ہے، تو ہماری پوری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اسی بات کو لیں جو بات اللہ اور اس کے رسول سے منقول ہے صحیح معنوں میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔